بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون۔ سورۃ التکاثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ 2۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ توجہ فرمائیے، کیا معنی ہے ان دو آیات کا؟ بعض نے روایات میں جو بیان کیا اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ مکہ میں، مکی سورہ ہے یہ، دو خاندان ایک دوسرے پر، جیسے وہاں پہ لوگوں کی عادت تھی اپنی اپنی چیزیں گنوا کر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں، ہمارا مال تم سے زیادہ ہے، ہمارے افراد تم سے زیادہ ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، تمہارا خاندان گھٹیا ہے۔ اس قسم کا مقابلہ ہو رہا تھا دو قبیلوں میں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مردے گننے کے لیے، اب پتہ نہیں مردے گننے کے لیے کس لیے پہنچے، کہ ہمارے مردے زیادہ ہیں یا تمہارے مردے زیادہ ہیں، شاید تعداد گن رہے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تم تعداد میں کم ہو۔ تو زندوں کو گن لیا ہوگا تو پھر مردوں کو گننے پہنچ گئے، قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک شان نزول ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ الفاظ کی طرف آپ توجہ کریں، بہت بڑا پیغام، ابدی پیغام لیے ہوئے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کثرت سے ہے، اور تکاثر کسے کہتے ہیں؟ کثرت کا معنی واضح ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ تکاثر کسے کہتے ہیں؟ تکاثر کہتے ہیں چیزوں کی کثرت کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ مثلا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، میرا مال زیادہ ہو، دوسرا دوڑ دھوپ کر رہا ہے میرا مال اس سے زیادہ ہو، کہہ رہا ہے میرے پاس کپڑے زیادہ ہونے چاہیے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں میرے پاس تیرے سے زیادہ ہونے چاہیے، میرے پاس فلان چیز زیادہ ہونی چاہیے۔ کثرت، کثرت دنیا کے مال کی کثرت آپ لے لیں یا دیگر دنیاوی چیزوں کی کثرت، اس میں ایک دوسرے سے زیادہ جمع کرنا اور پھر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اور جس کا خود بخود نتیجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کم ہے اس کو گھٹیا سمجھنا، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا خود کو برتر سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ یہ ہے معنی کس کا؟ تکاثر کا۔ خداوند عالم فرما رہا ہے اس تکاثر نے، اس زیادہ جمع کرنے اور ایک دوسرے پر فخر کرنے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ الہا کا لفظ لہو سے ہے، لام، ہا اور واو۔ لہو اور لعب یہ دونوں قرآن میں کئی مرتبہ گزر چکے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی لعب ہے اور لہو ہے۔ لعب بے مقصد سرگرمی، کھیل تماشا اسے کہتے ہیں، بے مقصد۔ لہو کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں، ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پھر سن لیں۔ لہو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو خود اہم نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی، لیکن اپنے اندر ایسے انسان کی توجہ کو مصروف کر لیتی ہے، اپنے اندر انسان کو اس طرح مشغول کر لیتی ہے کہ انسان اپنے اہم کام بھول جاتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں لہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ الہاکم التکاثر، یہ مال زیادہ، مال کی کثرت کے مقابلے اور فخر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کو جمع کر کے مقابلے کر رہے ہو، یہ میرے پاس زیادہ، میں نے یہ زیادہ کرنا ہے، میں نے اتنا جمع کرنا ہے، فلان کرنا ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑنے نے اصل اہم چیز کی طرف سے تمہیں غافل کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ ہمارے ذہن میں
اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہلکا پھلکا سا لطیفہ ہے کہ ایک والد نے جسے بڑا شوق تھا کہ اس کا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو، یہ اکثر قوم میں یہ سنایا جاتا ہے طلاب کو ذرا نصیحت کرنے کے لیے، تو ایک والد نے جس کو بڑا شوق تھا کہ میرا بچہ دینی تعلیم پڑھے، اس نے اپنے بچے کو قم بھیجا، ایران بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بچے کا حال پوچھنے کے لیے باپ نے خط لکھا اور پوچھا کہ باقی چیزیں پوچھ کر، طبیعت صحت پوچھ کر سوال کیا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ تو بچے نے جواب میں اپنے والد کو اپنا حال احوال طبیعت سب کچھ بتایا، اور جو اصل سوال تھا باپ کا، اس کے جواب میں اس نے لکھا کہ بابا یہاں آنے کے بعد، مثلاً مہینہ 2 مہینے گزار چکے وہاں پر، کہتا ہے بابا یہاں پر آنے کے بعد اتنی مصروفیات میری بن گئی ہیں کہ پڑھائی کا ٹائم نہیں نکلتا، پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا، مصروفیات بہت زیادہ بن گئی ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو بھیجا ہی پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ بعض افراد ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل یہی بات یہاں پر کی جا رہی ہے قرآن مجید میں، تمہیں بھیجا کس لیے ہے؟ تمہاری دنیاوی مصروفیات، تمہارے دنیاوی تعلقات، تمہاری دنیاوی ایکٹیویٹیز، دنیاوی سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ کا عمل دخل نہ ہو، صرف دنیا کے لیے ہو، اور اس میں یہی تکاثر، میرے پاس یہ زیادہ ہو، میرے پاس یہ، کس لیے زیادہ ہو؟ بس میرے پاس زیادہ ہو، میں نے سیٹھ بننا ہے، میں نے دوسروں سے امیر بننا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے قرآن مجید جو اپنے مخلوق کو اس نے لکھا ہے کہ تمہیں وہاں پہ کیا کرنے بھیجا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ الہاکم التکاثر، تمہیں اصل اہم چیز سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول اور مصروف کر لیا ہے۔ کس نے؟ یہ مال و دولت کی کثرت اور ایک دوسرے پر فخر کرنے۔ اور کب تک تمہارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، آیت نمبر 2، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت تمہیں ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت آ جاتی ہے تمہیں۔ البتہ اگر اس شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو تم لوگ کثرت ایک دوسرے کی گن رہے تھے، وہی 2 قبیلے، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے۔ لیکن اگر آپ اس آیات کے اپنے الفاظ کے اندر تدبر کریں تو ان 2 قبیلوں کے لیے تھوڑی معنی، اور یہ معنی کہ کب تک انسان اسی تکاثر، مال و دولت کی کثرت کے پیچھے جانوروں کی طرح کام کرتا رہتا ہے، جب تک کہ اچانک اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان صاحب اب نہیں رہے، اچانک انتقال فرما گئے، حرکت قلب بند ہونے سے، روڈ ایکسیڈنٹ میں، فلان ہو جانے سے، کرونا وائرس سے اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی نہ کوئی جانا سب نے ہے، جس کو کرونا وائرس ہو گیا اس نے بھی جانا ہے، جس کو کرونا وائرس نہ ہوا اس نے بھی جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو کرونا وائرس ہو جائے وہ بچ جائے، اور جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا وہ کسی اور وجہ سے دنیا سے چلا جائے، موت سب کو آنی۔ تو خداوند عالم یہاں پہ خبردار کس بات سے کرنا جا رہا ہے؟ ایک کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری، اور وہ ہے تکاثر، جو ایسی اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے انسان کو کہ انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، الناس کلہم نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تو جاگیں گے تو ہوشیار ہوں گے، مریں گے تو جاگیں گے۔ کیا مطلب؟ غفلت سے نکلیں گے موت کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ مولا علی علیہ السلام اللہ کے حکم سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کو اسی دنیا میں جب تک مہلت ہے غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ تکاثر یعنی کثرت پر فخر، مال کی کثرت پر فخر وغیرہ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچو۔
یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی جب تمہاری موت آ گئی تب تمہاری یہ تکاثر کی بیماری کو سکون آیا، تب اس درد کو اس سے تمہیں کچھ آرام ہوا، لیکن اس کا نتیجہ اب آرام نہیں ہے۔ 3، کلا، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اگر گزشتہ آیات کو ذہن میں رکھے، یعنی یہ تمہارا رویہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے، یہ جس پر تم فخر کر رہے ہو زیادہ جمع کر کے، اس نے ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنا۔ یہ تمہارا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تکاثر، دنیا کے مال و دولت کی کثرت، یہ تمہارا اصل ہدف نہیں ہے۔ اصل ہدف وہ ہے جس سے تمہیں اس نے غافل کر دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلم، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ 4، پھر تاکید فرماتے، ثم، پھر ہم تم سے کہہ رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، اس رویے سے باز آ جاؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی چیزوں پر فخر کرنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بہت ہلاکت خیز بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سوف تعلمون، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے سچ کہا تھا، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا۔ اللہ العلی العظیم۔